الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في مقام آخر وإن كثيرا من الناس من آياتنا لغافلون حضرت کی تعریف بڑائی اور بزرگی کہ بڑائی اور عظمت اللہ رب العالمین کے لیے، خالق کائنات کے لیے، مالک السماء کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود میں لایا، ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعد درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، غفلت ایک خطرناک بیماری ہے۔ غفلت ایک عربی لفظ ہے، غفلت کے معنی بے خبری کے ہوتے ہیں، لاپرواہی کے ہوتے ہیں، بے توجہی کو کہتے ہیں،
سستی کو کہتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ غفلت دل کی خطرناک بیماری ہے۔ یہ غفلت ایسی بیماری ہے جو سیدھے جا کر کے دل کو اٹیک کرتا ہے۔ یہ دل کی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے غفلت، اور یہ غفلت، یہ لاپرواہی، یہ سستی، یہ بے توجہی اور یہ کاہلی جب دل کے اندر قبضہ جما لیتی ہے تو یہ دل ویران ہو جاتا ہے اور اس دل کو بنجر بنا دیتا ہے، اس دل کو بے آباد بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے، اس قدر مردہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہونے لگتا، بھلائی کی طرف مائل نہیں ہونے لگتا، غفلت کی زندگی گزارنے لگتا، نیکی کرنا اسے اچھا نہیں لگنے لگتا، نماز پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، روزہ رکھنے میں دل نہیں لگتا ہے، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا ہے، کوئی شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی بے توجہی اور ایک عجیب و غریب قسم کی لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، اور صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے دل بالکل بنجر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ جو دل ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ ہمارا اور آپ کا جسم ہے، یہ ہماری اور آپ کی باڈی ہے۔ اس جسم کے اندر، اس باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کے لوتھڑے کو اس دل کی حفاظت کے تعلق سے خصوصی طور پر توجہ دلائی اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے حوالے سے حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث متفق علیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے پاس، تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے۔ تمہارا جو جسم ہے، وہ جسم کے اندر یہ خون کا لوتھڑا ہے، یہ دل ہے۔ یہ دل تمام کے تمام جسم اور تمام کے تمام اعضاء کا یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اگر یہ دل صحیح رہا تو یہ باقی اعضاء صحیح رہیں گے، جسم صحیح رہے گا، اور یہ دل خراب ہو جائے گا تو یہ جسم بیکار ہو جائے گا، جسم کے سارے اعضاء اور سارے پارٹس بیکار ہو جائیں گے۔ اذا صلح لها سائر الجسد، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ اگر صحیح رہا تو جسم کا ہر حصہ تمہارا صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور یہ دل اگر تمہارا بگڑ گیا، یہ دل تمہارا اگر خراب ہو گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، جسم کے اعضاء تمہارے خراب ہو جائیں گے۔ الا وهي القلب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے تمہارا۔ اور یہ دل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کے تعلق سے خصوصی طور پر توجہ دیا۔ یہی دل ہے جو ایمان کا محل ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان یہی گھر کرتا ہے، اسی دل کے اندر ہمارا اور آپ کا ایمان بستا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا، قیامت بالکل قریب آ گئی، ہر آنے والا دن قریب ہوتا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، حساب و کتاب کا دن بالکل
قریب ہے اور لوگ بالکل غفلت میں سوئے ہوئے، کوئی چیز پرواہ نہیں ان کو کہ حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، موت کا وقت قریب ہے، قبر کی منزل قریب ہے، قیامت کی منزل قریب ہے، حساب و کتاب قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہو گیا ہے، قیامت بالکل آنے والی ہے، بالکل قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو قیامت کی پرواہ نہیں، ان کو آخرت کی پرواہ نہیں، ان کو اپنی موت کی پرواہ نہیں، ان کو اپنی قبر کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 92 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مثالیں بیان، بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے، نصیحت آمیز واقعات ہیں، عبرت انگیز نشانیاں ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن نہیں، ہم اور آپ غافل ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے وہ غافل ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اس غفلت کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کفار، یہ مشرکین جو دین سے غفلت ہو گئے، قرآن سے غفلت ہو گئے، شریعت سے غفلت ہو گئے، اسلام سے غافل ہو گئے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غافلوں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالے۔ یہ غفلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ غفلت اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے آدمی کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے آدمی نفاق تک پہنچ جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، جہنم کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 179 179 کے اندر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن اور انس جہنم میں جائیں۔ اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ دین سے غافل ہیں، شریعت سے غافل ہیں، مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس بات سے وہ غافل ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنات کی انسان یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا جہنم میں جانا طے ہے۔ کیوں؟ کس لیے جہنم میں جائیں گے؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن اپنے دل سے وہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس دل، اللہ نے دل جیسی نعمت دی ہے، کہا ان کے پاس دل ہے لیکن اس دل سے حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن سن کر کے وہ اعراض کرتے ہیں اور حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن حق بات کو دیکھ کر کے وہ اگنور کر دیتے ہیں اور حق بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اور یوم کو گزر جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہے، کان سے سنتے بھی ہیں لیکن حق بات کو سن کر کے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ عقل کے اندھے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ دماغ سے کام لیتے ہیں، نہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، نہ حق بات کو قبول کرتے ہیں، نہ حق بات کو دیکھ کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ لوگ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، کہا یہ جانور ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اکبر، کہا یہ جانور، اولئک کالانعام، کہا یہ جانور کی طرح ہے، بل هم اضل، جانور کیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ بعض جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب انہیں سکھایا جاتا ہے، جب انہیں پڑھایا جاتا ہے، جب انہیں
بلکہ جانور سے بدتر زندگی گزارتا ہے. اتنے غافل. دین ہے ان کے پاس, شریعت ہے اس کے پاس, لیکن دین پر نہیں چلنا ہے, شریعت پر نہیں چلنا ہے, حق پر نہیں چلنا ہے. اعراض. اللہ نے فرمایا اولئک هم الغافلون. کون ہے یہ لوگ؟ یہی لوگ ہیں غفلت کی زندگی گزارنے والے, یہی لوگ ہیں غافل رہنے والے. یہ کفار ہیں, یہ مشرکین ہیں, یہ فاسق ہیں, یہ فاجر ہیں, یہ جہنم کے اندر جائیں گے. جی, یہ غفلت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت خطرناک چیز ہے. اپنے دل کے اندر اس بیماری کو لگنے سے بچانا ہے, اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسے غافل لوگ ہیں تو ان غافلوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے, ان غافلوں کی پیروی نہیں کرنی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے. کہا ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلنا جن کو ہم نے اپنی آیتوں سے, اپنے نشانیوں سے غافل کر دیا, جن کے دلوں میں مہر لگ چکا, کونگے ہو چکے ہیں, بہرے ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس ہے, کوئی صلاحیت و طاقت ان کے پاس نہیں رہ گئی ہے, گمراہ ہو چکے ہیں, غافل ہو چکے ہیں. ہمارے ذکر سے ان کے پیچھے مت چلو. کیا ان کا کام ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ اپنے خواہش کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں, معاملہ ان کا حد سے بڑھا ہوا ہے. ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا, ان کفار کے پیچھے مت چلنا, منافقین کے پیچھے مت چلنا, ان فاسقوں کے پیچھے مت چلنا. اس لیے کہ یہ غافل لوگ ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں, یہ جہنم. یہ تو کفار مشرکین کا حال ہو کہ کتنے سخت غافل ہوں, اور ان کے دل کی حالت کیا ہو گئی ہے, ان کی عقل کی حالت کیا ہو گئی ہے, ان کے کام کی حالت کیا ہو گئی ہے. اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو, ہمارے کاموں کی حفاظت کرے, ہمارے دل و دماغ کی حفاظت کرے, اور ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب. مسلمان کی غفلت کیا ہے؟ یہ تو کفار و مشرکین کا معاملہ ہے. مسلمان کی غفلت یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں. ہاں, اور آپ مسلمان ہیں, کفر کے قریب نہیں جاتے ہیں, شرک کے قریب نہیں جاتے ہیں, نفاق کے قریب نہیں جاتے ہیں, لیکن ہمارے اندر بھی غفلت پائی جاتی ہے. ہم اور آپ غفلت کے شکار ہے, نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں, گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں, شرک سے اگرچہ دور رہتے ہیں, کفر سے دور رہتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن جو شوق ہونا چاہیے, جو جذبہ ہونا چاہیے نیکیاں کرنے کی, وہ شوق نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. ہمارے اندر کوتاہی ہے, ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے اندر لاپرواہی ہے, ہمارے اندر سستی ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے ہیں, سستی ہے, کاہلی ہے, بے توجہی ہے, غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے جاتے ہیں. فجر کی نماز ہماری چلی جاتی ہے, دن کی نماز ہم سے غائب ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے توجہی, یہ غفلت ہے. ذکر و اذکار سے دوری ہے, دین میں ہم حصہ نہیں لیتے ہیں. کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ, جہنم میں جائیں گے. وَيْلٌ نامی جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں, نماز میں غفلت برتتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہیں, وقت پر نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سستی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کاہلی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کر لیتا ہے, 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کر لیتا. یہ غفلت ہے, یہ لاپرواہی ہے. اور ہم اور آپ اکثر لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں, اور اس لاپرواہی میں ہم اور آپ ملوث ہیں. جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن کی حالت دیکھ لیجیے, جمعے کے دن کی حالت دیکھ لیجیے. بہت سارے لوگ سب کی رات نہیں کرتے الا ماشاء اللہ, بہت سارے لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں, جمعے کا احترام کرتے ہیں, جمعے کی فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہیں.
لیکن بہت سارے لوگ کب آتے ہیں؟ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے. اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے کہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب امام خطیب چڑھ جاتا ہے تو ان کا نام رجسٹر کے اندر درج نہیں ہوتا ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جمعے کے دن وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بس ایک فارمیلٹی ہے ان کی، جمعے کی 2 رکعت پڑھنی ہے، دکان کھول دیے. کیا کرنا ہے؟ اپنے اسٹاف کو سمجھا دیتا ہے، دیکھو میں فلانے جگہ جا رہا ہوں، مسجد اہل حدیث، وہاں پر جمعے کی نماز 1 بجے ہے، بس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ جاتا ہوں، وہاں سے آؤں گا تم پھر سے چلا جانا دوسری مسجد میں 2 بجے جماعت ہے، جا کر کے وہاں تم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جمعے کی نماز ادا کر لینا. حرام ہے جمعے کی نماز کو چھوڑ کر خطبے کو چھوڑ کر کے تجارت کرنا، بزنس کرنا، یہ حرام ہے. کلی طور پر جمعے کے وقت دکان کو بند کرو، خطبہ سننا ضروری ہے، جمعے کی نماز کا احترام کرنا ضروری ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ بس یہ فارمیلٹی نبھا رہے ہیں. کیا جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ جمعے کی اہمیت، یہ جمعے کی فضیلت ہے؟ اگر آپ جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو اگر آپ جان لیں تو صبح فجر کے بعد سے کر کے آپ مسجد میں بیٹھے. یہ جمعے کی فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں صحیح کے حوالے سے حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر میں کھڑے اور ممبر میں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لکھو، یہ سونے کے حروف سے اللہ کی قسم لکھے جانے کے قابل. فرمایا ممبر کے سیڑھی سے سینے سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرا دل چاہتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے میں اپنی جگہ میں کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں باہر نکلوں، لکڑیوں کا گٹھری لوں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو جمعے کی نماز میں پیچھے رہتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں. کیا پتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں جمعے کی نماز؟ اور اسی پر بس نہیں بلکہ نسائی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کو مسلسل چھوڑتا ہے، کبھی ایسا ہو جائے مسئلہ پیش آ جائے تو جمعے کی جگہ ظہر پڑھ لو سفر میں حضر میں کہیں بھی، لیکن بلا وجہ جمعہ چھوڑ رہے ہو، مسلسل چھوڑ رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. جی تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس فرمایا کہ تم غافلوں میں سے ہو جاؤ. اس لیے جمعے کی اہمیت کو سمجھو، جمعے کی نماز کی اہمیت کو سمجھو، وقت پر آنے کی کوشش کرو، اور خطبے کی کیا اہمیت ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی کیا اہمیت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عملی جمع بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ غافل ہوتے ہیں، اذان ہوگی کوئی ان کو پرواہ نہیں، بس گھر میں ہے، پڑے ہوئے ہیں، دکان میں ہے، آفس میں ہے، مست ہے، موبائل چلا رہے، واٹس ایپ چلا رہے، فیس بک چلا رہے، جماعت کی پرواہ نہیں ہے. بال بچوں میں کوئی الجھا ہوا ہے، کوئی کام میں الجھا ہوا ہے، کوئی بینک جا رہا ہے، کوئی کسی اور کام سے جا رہا ہے، نماز کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بھی فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اقامت ہو، اقامت کہنے کے بعد میں اپنی جگہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دو نماز پڑھانے کے لیے، میں باہر نکلوں، لکڑیوں کا گٹھری لے کر کے میں جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو جماعت میں پیچھے رہتے ہیں، فرض نماز کی جماعت میں پیچھے رہتے ہیں. کیا یہ غفلت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ غفلت ہمیں اور آپ کو جہنم میں نہیں لے جائے گی؟ کیا یہ سستی نہیں ہے؟ کیا یہ کاہلی نہیں ہے؟ کیا یہ بے توجہی نہیں ہے؟ ہر نماز میں ہمیں نوٹ کیا جاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ. اللہ کے بندے اسی میں کامیابی ہے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ اسی میں کامیابی ہے. نوٹ کیا، آواز دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں، نیند میں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ اعراف کو کھولی، آیت کا نمبر 205 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اللہ رب العالمین نے فرمایا
फरमाया अल्लाह को याद करो, अपने परवरदिगार को याद करो, दिल ही दिल में याद करो, आजिज़ी के साथ याद करो, इंकिसारी के साथ याद करो, धीरे से याद करो। दून अल-जहरी मिनल क़ौल बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, सुबह और शाम धीरे धीरे, बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ सुबह और शाम अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, नमाज कायम करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। वला तकुन मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में से मत हो जाओ। नमाज ना पढ़ना ये गफलत है, जमात का इहतमाम न करना ये गफलत है, जिक्र अस्कार न करना ये गफलत है, आखिरत को याद न करना ये गफलत है, मौत को याद न करना ये गफलत है। ये सारी चीजें गफलत हैं, इसलिए हम और आप गफलत में न रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही आई और पहली वही के बाद जब घर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बेचैनी सी लगी। आपने कहा अपने घर वालों से, दम मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। कपड़ा ओढ़ा दिया गया, चादर ओढ़ा दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए, उठ जाइए। ऐ चादर ओढ़ने वाला, ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले उठिए। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, उठिए, लोगों को डरा दीजिए और लोगों को पैगाम सुना दीजिए। सोने से काम नहीं चलेगा, चादर ओढ़ने से काम नहीं चलेगा, कपड़ा ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। उठना होगा, खड़ा होना होगा, मेहनत करनी होगी, दावत का काम करना होगा। उठिए, लोगों को बता दीजिए, रब्बक फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। हमें और आपको अपने कब्र को याद करना होगा, गफलत की चादर को उठा करके फेंकना होगा, कब्र की मंजिल को याद करना होगा, मौत को याद करना होगा। पता नहीं कब हमारी और आपकी मौत आ जाए, हमें और आपको चलना पड़े और हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुंह दिखाना पड़े। हमें और आपको कयामत का मंजर सामने रखना होगा, अपनी गफलत की चादर को उठा करके फेंकना होगा। हमें हिसाब और किताब के मामले को, कयामत के मनाजिर को सामने रखना होगा और गफलत की चादर को उठा करके फेंकना होगा। हमें और आपको गफलत की जिंदगी से निकलना होगा और अपनी जवानी के ताल्लुक से, अपने उम्र के ताल्लुक से, अपने कमाई के ताल्लुक से और अपने कामकाज के ताल्लुक से, इल्म अमल के ताल्लुक से गौर फिक्र करना होगा कि हमें अपने उम्र के ताल्लुक से भी हिसाब देना होगा। जवान भी सोचे अपनी जवानी के बारे में। जवान अक्सर जवान जो होते हैं वो गफलत की जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें अपनी जवानी का भी हिसाब देना होगा। हम सबको अपनी उम्र का हिसाब देना होगा, हम सबको अपने माल का हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम बड़ा खतरनाक मामला है। 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, गफलत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ने फरमाया सूरह ताहा के अंदर, अकीमुस्सलाता लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम। गफलत को खत्म करने हो, गफलत से निकलना है, अल्लाह को याद कीजिए, नमाज कायम कीजिए, तिलावत कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए, गफलत से निकलिए और अहले इल्म की सोहबत में रहिए। गफलत है, दिल नहीं लगता हो तो कुरान की तिलावत के साथ साथ हम अहले इल्म से, उलमा की सोहबत में रहें, जानने वालों के साथ रहें, इल्म वालों के साथ रहें, अहले इल्म की सोहबत में रहें और साथ ही साथ दुनिया की रंगीनियों से और दुनिया की ये जो रौनक है और ये चमक दमक है जिसमें हम मस्त हो गए हैं, मगन हो गए हैं, सोचते हैं कि बस यही हमारे लिए सब कुछ है। हम सब विशेष दुनिया के रंग रेलियों के अंदर और दुनिया की चमक दमक के अंदर कोई घर, कोई मकान, कोई हवेली, कोई कुछ बनाने में वो दुनिया के अंदर मस्त में लगा हुआ है, जबकि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। आखिरत की जिंदगी को याद रखो, आखिरत की तैयारी करो, दुनिया की रंग रेलियों से निकलो, दुनिया की चमक दमक से निकलो और दुआएं करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह हमें दीन के ऊपर साबित कदम रखना, हमें दीन के अंदर साबित कदम रखना। गफलत की जिंदगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें निकाल देना। दीनी मजलिसें हों, दर्स हों, दीनी प्रोग्राम हों, खुद भी शरीक हों, अपने बाल बच्चों को लेकर के शरीक होइए और शरीक होकर के अपने उस दिल को साफ कीजिए, अपने दिल के अंदर जो है वो अपने दिल को गाफिल मत होने दीजिए और अपने दिल के अंदर ईमान को बेनस कीजिए।
اپنے دل کو مردہ مت ہونے دیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، سفر میں بھی ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، بیماری میں ہوتے تھے، جہاد میں ہوتے تھے، خوف میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ نماز کا جہاں وقت ہو جائے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے اور وہ آخرت کو یاد کرتے تھے، ذکر آخرت اپنے اندر بسائے۔ ایک نہایت ہی عبرت انگیز واقعہ اخیر میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس مناسبت سے کہ کہیں بھی کسی جگہ ہم اور آپ دنیا کے کسی کوشش ہم اور آپ غافل نہ ہو، غفلت کی زندگی نہ گزاریں۔ اجتماع میں ہو پھر بھی غافل نہ رہے، تنہائی میں رہے پھر بھی غافل نہ رہے، سفر میں رہے پھر بھی غافل نہ رہے، حضر میں ہو پھر بھی غافل نہ رہے۔ جہاں بھی رہیں، جس گھڑی میں رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر بسائے رکھیں۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے صحیحہ کے اندر اسے نقل کیا ہے، واقعہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن عمر عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینے سے نکل کر صحرا کی طرف، جنگلوں کی طرف گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ ہم اور آپ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، چلو گھوم کر کے آتے ہیں، آج سنڈے ہے ذرا تفریح کر کے چلے آتے ہیں، گھوم کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس گھومنے پھرنے کے درمیان آپ غافل مت ہو جانا، عبادت کو ضائع مت کرنا، تلاوت اور نماز اور روزے کو ضائع مت کرنا۔ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھاتے رکھنا، غافل ہو کر کے زندگی مت گزارنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب صحرا میں پہنچ جاتے ہیں، مدینے کے کنارے جب پہنچ جاتے ہیں، جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، دھوپ لگتی ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، کڑکڑاتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی گرمی اور وہ دھوپ اور وہ دھوپ کی تمازت اللہ پر حضرت عبداللہ بن عمر نے دسترخوان بچھایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ مل کر کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا شروع کرنے والے ہیں، اسی درمیان ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، جانور ہیں جنگلوں میں صحراؤں میں بکریاں چرا رہا ہے، غلام ہے، معمولی سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے، وہیں سے گزر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عمر کی نظر میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کہا کہ میں چرواہا ہوں، میں غلام ہوں، میرے آقا فلاں ہے اور میں ان کی بکریاں چراتا ہوں، ان کے جانور میں چراتا ہوں، اور یہ صحرا میں اور یہ جنگل میں ان بکریوں کو چراتا ہوں۔ کہا آ جاؤ اللہ کے بندے، آ جاؤ، یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے۔ کھانے کے وقت اگر کوئی آ جائے تو اس کو بلانا چاہیے، کہا اللہ کے بندے آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس بندے نے، اس چرواہے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے اللہ کے بندے؟ کہا میں روزے سے، میں نفلی روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ عرب کی چلچلاتی ہوئی کڑکڑاتی ہوئی دھوپ، ایک غلام، ایک معمولی سے آدمی چرواہا، اتنی محنت، اتنی مشقت، دن بھر دھوپ میں رہتا ہے، چٹان میں بیٹھا رہتا ہے، صحرا میں جنگل میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور اس دھوپ کی آگ میں یہ بندہ کہہ رہا کہ میں روزے سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کام کرو، تم ایک بکری ہمیں دے دو، میں حوالے کر دو، بیچ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں۔ ہم لوگ بکری کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، تمہیں بھی گوشت کچھ دے دیں گے، تمہارے حوالے بھی کر دیں گے، تمہارا گوشت بھی ہو جائے گا، تمہارے پیسے بھی وصول ہو جائیں گے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ افطار بھی کر لو گے۔ تو اس غلام کا کیا کہنا تھا؟ اللہ اکبر، صحرا میں جنگل میں بکریاں چرا رہا، لیکن وہ فکر آخرت سے غافل نہیں، وہ اپنی زندگی سے غافل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بکری نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بندے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، میرے مالک کی بکریاں ہیں، یہ بکریاں ان کی، یہ امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اتنا بڑا تو امانت دار ہے، اتنا تقویٰ تمہارے پاس ہے، نہیں دے گا، نہیں بیچے گا،
کہا نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ کہا جی تمہارا آقا کہاں ہے، تمہارا مالک کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، تھوڑی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک بکری بیچ دو، ہم اسے ذبح کر لیں گے، کھا لیں گے، تم کو بھی کھلا دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ کون دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا دینا اپنے مالک سے؟ کتنی بکریاں گو ہوتی ہے کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا تھا، کیا دینا اپنے مالک کو؟ اس غلام کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، اس غلام کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، غصے سے تلنا اٹھتا ہے اور کہتا فعین اللہ، ایسی باتیں تم کر رہے ہو، فعین اللہ، پھر اللہ کہاں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ میں اپنے مالک کے امانت پر خیانت کروں گا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں امانت میں خیانت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فعین اللہ، اور غصہ ہو کر کے دل ملا کر کے وہاں سے چل گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے ان کے جذبات کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر اپنی زبان سے کہنے لگے کہ فعین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر لوٹنے کے بعد پتا کیا کہ کس کا غلام ہے، کون ہے ان کا آقا، پتا کیا، پتا لگ جاتا ہے کہ فلاں آدمی ان کا آقا ہے، فلاں آدمی ان کا مالک ہے۔ اس مالک کے پاس عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا غلام ہے؟ کہا وہ میرا غلام ہے۔ کہا اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ کہا اتنی قیمت ہے۔ کہا لو یہ قیمت وہ غلام میں لیتا ہوں اپنے ذمہ۔ کہا تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں جو غلام چراتا ہے؟ کہا اتنی بکریاں ہیں جو غلام چراتا ہے، ان کے پاس ہے، وہ چرانے کے لیے جاتا ہے، ان ساری بکریوں کی قیمت جو چکاتا ہے مالک کو دیتا ہے، غلام کی قیمت ادا کرتا ہے، بکریوں کی قیمت ادا کرتا ہے، اور اس غلام کو بلا کر کے اس غلام کو عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتا ہے اور ساری بکریاں اس غلام کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے غلام، تمہیں اس جملے نے آزاد کر دیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ زندگی تھی ان کی، بھوک کی حالت میں رہتے تھے، پیاس کی حالت میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، بیابان میں رہتے تھے، لیکن غافل نہیں رہتے تھے۔ آج ہم اپنے دکان میں ہوتے ہیں، اپنے مکان میں ہوتے ہیں، اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب ہماری زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دل کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط اور مستحکم بنائے، اور جو لوگ غفلت کے شکار ہیں اللہ رب العالمین اس غفلت کا خاتمہ فرمائے اور ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر